السلام علیکم my dear viewers and my dear students. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ویلکم ٹو مائی چینل محمد عرفان آفیشیل. So as you know we were learning about the translation of new and the single curriculum syllabus of the Punjab textbook. Now today we discuss about the lesson number 5 and the class 6. The name is that harmony in society. So ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے جی وہ کلاس 6 ہے اور اس کا یونٹ نمبر 5 جس کا نام ہے جی ہارمنی ان سوسائٹی. ہارمنی آپ کو پتا ہے کہ ہم آہنگی کو کہتے ہیں. سوسائٹی معاشرے کو کہتے ہیں کہ معاشرے میں ہم آہنگی. چلیں جی اس کی ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں. احمد اینڈ the حاذق were playing in the ground. احمد اور حاذق میدان میں کھیل رہے تھے. when they saw a family moving next door. جب انہوں نے ایک خاندان کو دروازے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا. they informed their mother. انہوں نے اپنی ماں کو اطلاع دی. who told them that they would all welcome the new neighbors by cooking something for them. انہوں نے اس اس نے ان کو بتایا کہ وہ اپنے نئے ہمسایوں کا ان کے لیے کچھ پکا کر ان کا استقبال کریں گے, ان کو خوش آمدید کہیں گے. ان دا ایوننگ شام میں they were called by their mother. ان کی ماں نے ان کو بلایا. she handed them a bowl of dessert. اس نے ان کو ایک مٹھائی کا پیالہ دیا. and told them to take it over to the new neighbors. اور انہیں بتایا کہ وہ اسے اپنے نئے ہمسایوں کو دے کر آئیں. she instructed them to greet the family with respect and pay her regards as well. اس نے ان کو ہدایت کی کہ وہ اس خاندان کے ساتھ اس خاندان کو جا کر سلام کریں اور عزت کے ساتھ ان سے ملیں اور ان کی طرف سے بھی نیک خواہشات ان تک پہنچا دیں. حاذق and Ahmed happily went there. حاذق اور احمد خوشی خوشی وہاں گئے. and knocked at the door. اور دروازے پر دستک دی. a lady opened the door and welcomed them. ایک خاتون نے دروازہ کھولا اور ان کو خوش آمدید کہا. with a broad smile on her face. اپنے چہرے پر ایک کشادہ مسکراہٹ لیے. ایک خاتون نے اپنے چہرے پر کشادہ مسکراہٹ لیے دروازے کو کھولا اور ان کو خوش آمدید کہا. they greeted her. انہوں نے اسے سلام کیا. and as per their mother's instructions. اور اپنی ماں کی ہدایات کے مطابق gave her the dessert bowl. مٹھائی کا ایک پیالہ اسے دیا. she offered them fresh juice. اس نے ان کو تازہ جوس پیش کیا. and had a small chit chat. اور ایک چھوٹی سی گپ شپ بھی کی. while leaving the house. گھر کو چھوڑتے ہوئے they both saw a boy of their age. انہوں نے ہم عمر ایک لڑکے کو دیکھا. sitting in a balcony. جو بالکنی میں بیٹھا ہوا تھا. but when he saw them. لیکن جب اس نے ان کو دیکھا. he shut the window. اس نے کھڑکی بند کر دی. they were surprised at his attitude. وہ اس کے رویے پر پریشان تھے. but came back home quietly. مگر وہ خاموشی سے اپنے گھر کی طرف چلے گئے. next day. اگلے دن while waiting for their school bus. جب وہ اپنے اسکول کی بس کا انتظار کر رہے تھے. they observed. انہوں نے دیکھا the same boy sitting in the same window. اسی ہی کھڑکی میں اور اسی ہی جگہ پر اسی لڑکے کو. انہوں نے اسی جگہ پر اسی لڑکے کو بیٹھے ہوئے دیکھا. he repeated the same action. اس نے وہی عمل دہرایا. and closed his window. اور اپنی کھڑکی بند کر دی. the whole day حاذق and Ahmed thought about that boy. سارا دن حاذق اور احمد اس لڑکے کے متعلق سوچتے رہے. they thought him to be too proud and rude. انہوں نے اس کے بارے میں سوچا کہ وہ بہت ہی مغرور اور بد اخلاق ہے. in the evening. شام میں. when their mother made donuts. جب شام میں ان کی ماں نے ڈونٹس بنائے یعنی کہ پوڑیاں بنائی. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پوڑیاں بنائی. she told them to share them.
with their new neighbors. اس نے انہیں بتایا کہ ان کو اپنے نئے ہمسایوں کے ساتھ بانٹ کر آئیں. the same day the same lady opened the door smiling. اسی خاتون نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا. they asked about the boy. انہوں نے اس لڑکے کے متعلق پوچھا. a tear rolled down from her eyes. ایک آنسو اس کی آنکھوں سے نیچے گرا. and she told them that اس نے انہیں بتایا کہ his name was جاسم, کہ اس کا نام کیا ہے, جاسم تھا. and he was her only son. وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا. جاسم was only 2 years old. جاسم صرف 2 ہی سال کا تھا. when they had found out that he had polio. جب انہیں معلوم ہوا کہ اسے پولیو ہے. This news was extremely devastating for them. یہ خبر ان کے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھی. ایکسٹریملی یہاں پر ہم کریں گے انتہائی, اور ڈیواسٹیٹنگ صدمہ یا تباہ کن. The raging fever left him paralyzed. شدید تیز بخار نے اسے اپاہج کر دیا. From the neck down, گردن سے نیچے سے. شدید بخار نے اسے گردن کے نیچے سے مفلوج کر دیا. ریگنگ فیور, ریگنگ کہتے ہیں شدید, ریگنگ فیور یہاں آپ کریں گے جی تیز بخار. پھر اس کے بعد پیرالائز, مفلوج ہونا. He underwent surgery. اسے سرجری سے بھی گزارا گیا. As well but to no avail. لیکن اس کا اسے کچھ فائدہ نہیں ہوا. نو اویل, جی اویل کا مطلب ہوتا ہے فائدہ مند. نو اویل کا کریں گے بے سود. یہاں پر ہم سرجری کو کہتے ہیں, انڈروینٹ ہوتا ہے جی گزارا. He had some strength in his upper body. اس کے جسم کے اوپری حصے میں کچھ طاقت ہے. but his lower body especially his legs remained dysfunctional. مگر اس کے جسم کے جو نچلا حصہ ہے, خاص طور پر جو اس کی ٹانگیں, وہ مفلوج رہیں. remained رہنا, dysfunctional یہاں پہ آپ کریں گے جی مفلوج, especially خاص طور پر. strength طاقت کو کہتے ہیں. she said that جاسم had developed a phobia of school. اس نے انہیں بتایا کہ جاسم کو اسکول فوبیا ہو گیا تھا. because he had been bullied by a few naughty boys in his previous school. کیونکہ اس کے پچھلے سکول میں کچھ شرارتی لڑکوں نے اسے تنگ کیا تھا. یہاں پہ بلیڈ جو ہے نا جی تنگ کرنا, اور آپ فوبیا کہہ سکتے ہیں. اس سے فوبیا کو آپ کہہ سکتے ہیں جی خوف کا مرض. اور جو ڈیولپڈ ہے وہ ہوتا ہے کسی چیز کا نشو نما پانا اور بڑھنا. ناٹی بوائز, ایز یو ویری ویل نو اباؤٹ دس ورڈز, میں کہتا ہوں جی ناٹی بوائز کا مطلب ہے شرارتی لڑکے. پریویس پچھلے. Due to this, اس وجہ سے a home tutor used to came to help him with his studies. کہ ایک ہوم ٹیوٹر اس کی پڑھائی میں مدد کرنے کے لیے آیا کرتا تھا. ہوم ٹیوٹر کہتے ہیں کہ گھر پہ پڑھانے والے استاد, اور اسٹڈیز کہتے ہیں پڑھائی میں. all the old school, یہاں پہ جی آل نہیں آئے گا, یہاں پہ ایٹ آئے گا. یہ بہت ہی مسٹیک ہے یہاں پر پرنٹنگ کے والا سے. ایٹ دا اولڈ اسکول the situation had turned so ugly. کہ پرانے سکول میں حالت اتنا بگڑ چکی تھی. that کہ they had decided to move to another city. کہ انہوں نے دوسرے شہر میں منتقل ہونے کا فیصلہ کیا. یہاں پہ سچویشن کہیں گے جی صورتحال کو. ٹرنڈ کا مطلب ہوتا ہے بدلنا. اگلی کا مطلب ہوتا ہے جی خطرناک یا بیکار یا بری. ڈیسائیڈڈ فیصلہ کرنا ہوتا ہے. حاذق and احمد heard everything with concern. حاذق اور احمد نے ہر چیز فکر مندی سے سنی. کنسرن یہاں پر آپ کہیں گے جی فکر مندی, پریشانی, تشویش. they wished to see جاسم. انہوں نے جاسم سے ملنے کی خواہش کی. in a normalized situation, ایک معمول کی صورتحال میں. انہوں نے ایک معمول کی صورتحال میں جاسم سے ملنے کی خواہش کی. جی wish to see کا مطلب ہوتا ہے ملنے کی خواہش کرنا. نارملائزڈ معمول, سچویشن آپ کو پہلے بتا چکا ہوں جی صورتحال. جاسم's mother led them to his room. جاسم کی ماں انہیں
اس کے کمرے تک لے گئی. یہاں پہ لیڈ ہوتا ہے جی رہنمائی کرنا. ایز یوزول معمول کے مطابق جاسم واز سٹنگ آن ہز ویل چیئر. جاسم اپنی ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا. اینڈ لوکنگ آؤٹ سائڈ فرام ہز ونڈو اور اپنی کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھ رہا تھا. لوکنگ پینسو اینڈ الون وہ فکر مند اور اکیلا دکھائی دے رہا تھا. یہاں پہ جو لوکنگ کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا اور پینسو کا مطلب ہوتا ہے فکر مند پریشان. الون کا مطلب ہوتا ہے تنہا یا اکیلا. They both went close to him and greeted him. وہ دونوں اس کے قریب گئے اور اسے سلام کیا. کلوز کا مطلب ہوتا ہے جی قریب اور greeted کا مطلب ہوتا ہے سلام کرنا. جاسم got a bit upset in the beginning. جاسم شروعات میں تھوڑا اداس ہوا. But his mother tapped his shoulder. مگر اس کی ماں نے اس کے کندھے پر تھپکی دی. And left the room اور کمرے سے چلی گئی. یہاں پہ جی بیگننگ ہے شروعات. ٹیبڈ کا مطلب ہوتا ہے تھپکی دینا. حاذق اینڈ احمد انٹروڈیوسڈ themselves. حاذق اور احمد نے اپنا تعارف کرایا. اینڈ آفرڈ ہم چاکلیٹس اور اسے ایک چاکلیٹ پیش کی. دیٹ دے ہیڈ براٹ فار ہم جو وہ اس کے لیے لائے تھے. انٹروڈیوس کا مطلب ہوتا ہے جی تعارف کروانا. آفرڈ کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا اور براڈ کا مطلب ہوتا ہے لانا. This attitude was very new for جاسم. یہ رویہ جاسم کے لیے بالکل نیا تھا. His gloomy eyes were reluctant in accepting their offer of friendship. اس کی غمگین آنکھیں ان کی دوستی کی پیشکش قبول کرنے کے لیے رضامند نہ تھیں. At first پہلے. گلومی کہتے ہیں جی غمگین اور ریلکٹنٹ کہتے ہیں جی رضامند نہ ہونا. ایکسپٹنگ قبول کرنا. آفر پیشکش اور فرینڈشپ دوستی. ایٹ فرسٹ پہلے پہل تو اس کی غمگین آنکھیں ان کی دوستی کی پیشکش قبول کرنے کے لیے رضامند نہ تھی. بٹ ہی ڈڈ ناٹ ریفیوز دیئر کمپنی. لیکن اس نے ان کی دوستی سے انکار نہ کیا. ریفیوز ہوتا ہے انکار کرنا. کمپنی دوستی کو کہتے ہیں جی. Haziq and Ahmed promised him to be at his side in all difficult situation. Haziq اور احمد نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ تمام مشکل صورتحال میں اس کے ساتھ ہیں. پرومس کا مطلب ہوتا ہے وعدہ کرنا. ایٹ ہز سائڈ اس کی طرف ہونا. ڈیفیکلٹ سچویشن کے مشکل صورتحال. They assured him that they would not leave him no matter what happened. انہوں نے اسے یقین دلایا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. میٹر مسئلے کو کہتے ہیں جی ہیپن ہونا. This situation made جاسم feel good. اس صورتحال میں جاسم کو بہت اچھا لگا. And he agreed to go outside to play with them. اور وہ ان کے ساتھ باہر کھیلنے کے لیے رضامند ہو گیا. Agreed کا مطلب ہوتا ہے جی رضامند ہونا. The next day they brought him out. اگلے دن وہ اسے باہر لے گئے. They played ludo and enjoyed themselves. انہوں نے لوڈو کھیلی اور خود ہی لطف اندوز ہوتے رہے. enjoyed کا مطلب ہوتا ہے جی لطف اندوز ہونا. When they dragged his wheelchair. جب انہوں نے اس کی ویل چیئر کو گھسیٹا. And helped him leave the house. اور اسے گھر سے نکلنے میں اس کی مدد کی. Jasim's mother was happy. جاسم کی ماں بہت خوش تھی. Drag کا مطلب ہوتا ہے گھسیٹنا. Leave چھوڑنا. They did what Jasim's parents had wanted for him from a long time. انہوں نے وہ کیا جو جاسم کے والدین ایک لمبے عرصے سے اس کے لیے کرنا چاہتے تھے. wanted چاہنا. long time لمبا عرصہ جی. people were looking at this differently abled boy. But the company of Haziq and Ahmad didn't allow others to say anything to him. لوگ اس قابل لڑکے کی طرف مختلف طرح سے دیکھ رہے تھے مگر حاذق اور احمد کی دوستی نے کسی کو کچھ کہنے کی اجازت نہ دی. جی ڈیفرنٹلی مختلف. ایبلڈ قابل. کمپنی دوستی. الاؤ اجازت دینا. اینی تھنگ کچھ بھی. جاسم واز گڈ ان تھروئنگ اے بال. جاسم بال کو پھینکنے میں بہت اچھا تھا. اینڈ واز اے گریٹ پلانر. اور ایک عظیم منصوبہ ساز تھا.
گریٹ جو کہتے ہیں جی عظیم پلانر کہتے ہیں منصوبہ ساز. soon their friendship became famous among others. جلد ہی ان کی دوستی دوسروں کے درمیان بہت مقبول ہوگی. and in the evening the ground cackled with kids laughter and the noise with Jasim as a part of them. ہر شام کو میدان بچوں کے کہکہوں اور شور سے گونج اٹھتا. جاسم بھی اس میں ان کا حصہ ہوتا تھا. کیکلڈ ہوتا ہے جی اس میں جو ہے نا گونج اٹھنا. لافٹر جی ہنس کہکہوں کو کہتے ہیں. نوائز شور کو کہتے ہیں. پارٹ کسی چیز کا حصہ ہونا جی کہتے ہیں. We should always be thankful to Allah for making us whole. ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں مکمل بنایا. It's our moral duty to treat people like Jasim. یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ ہم جاسم جیسے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کریں with empathy ہمدردی کے ساتھ. and make them a productive part of our thinking. اور ہم انہیں اپنی سوچ کا ایک اخلاقی حصہ بنائیں, ایک تخلیقی حصہ بنائیں. ٹھیک ہے جی. یہ جو ہے نا امپیتھی ہمدردی کو کہتے ہیں, پروڈکٹیو کہتے ہیں, تخلیق کو تھنکنگ سوچ کو کہتے ہیں. ٹوگیدر we can bring change in our society and can make society better. مل کر ہم ایک معاشرے میں تبدیلی لا سکتے ہیں اور معاشرے کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں. ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. امید کرتا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیجیے تاکہ اس طرح کے تمام تر ویڈیوز آپ کو بر وقت اور جلدی اب ملتی رہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ سب میرے ساتھ کوآپریٹ کریں گے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے میں. شکریہ جی.